الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم لا تقتلنا بفضلك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يجيب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جو خالق مالک و رازق ہے. درود و سلام عقائد و جہاں سید الرسل سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے لا تعداد انگنت. مختصر حمد و سلام تو بعد درود و سلام عقائد و جہاں سید الرسل سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے لا تعداد انگنت ہو. مختصر حمد و سلام تو بعد دوستو بھائیو بزرگوں قابل احترام صحیح بخاری دی ایک روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو دشمنان اسلام اور ابو اللہ نے محض اس بنا دے تے اگ دے وچ ڈال دیتا سٹ دیتا کہ انہاں دا قصور جرم ہے کہ اے بات آخری سن کہ انسان دا مالک اللہ ہے، انسان دے واسطے نفع نقصان دا مالک اللہ ہے، اللہ تو علاوہ کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں ہو سکتا. اللہ جس نو چاہے بچانا اس نو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جس نو نقصان اللہ دی منشا اور مرضی دے وچ ہوئے سارا جہان بھی او دے نال لگ جائے تے اس نو اس نقصان تو بچا نہیں سکتا. اے اللہ کا حکمت تے اللہ دی فیصلے نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے وچ سٹیا کہ انہوں نے یہ کلمات اپنی زبان کو ادا کیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یا اتنے الفاظ کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ رب العزت کی ذات نے ایسا بچایا کہ انتہا دی آگ شدت والی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذرہ برابر بھی نقصان نہ کر سکے. نبی علیہ السلام
تے سامنے مدینے دے وچ ایک افواہ پھیل گئی کہ لوگ ایک بہت بڑا لشکر لے کے تے مسلماناں نوں نیست و نابود کرن دے واسطے آ رہے نے، لہذا آج کوئی جائے بنا نہیں، کوئی بچاؤ دا سامان نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی الفاظ اپنی زبان تو ادا کیتے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو اللہ رب العزت دی ذات نے اللہ دے دشمناں دے اُتے آندھی تے طوفان اے مسلط کر دیتا، اور رات دی تاریکی دے اندر او خوف دے مارے ڈر دے مارے میدان چھوڑ کے تے دوڑ کے اللہ رب العزت دی ذات نے انہاں نوں اپنی حفاظت دی۔ چنانچہ مفسرین نے یہ نتیجہ نکالیا ہے کہ جدوں بھی تسی پاؤ کہ میرا دشمن میرے تو زیادہ طاقتور ہے، جڑے دنیاوی وسائل نے اے دے لحاظ دے نال میں انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتا، تے پھر اس موقع دے اتے اے الفاظ اپنی زبان تو ادا کرے کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ رب العزت کی ذات ہی مینوں کافی ہے تے اوہی میرا جڑا نا او کارساز تے میرا او وکیل تے میرے واسطے وہی کافی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات اے لوگاں دے شر اور برے ارادیاں تو اللہ رب العزت کی ذات ہی کافی ہے۔ تو ایک مسلمان ہون دی حیثیت دے نال ساڈا اللہ رب العزت کی ذات اتے کامل یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ رب العزت کی ذات کارساز ذات ہے، بشرطے کہ پختہ ایمان دے نال اللہ رب العزت کی ذات اتے یقین کامل بندہ کر لے تو یقیناً اللہ رب العزت کی ذات انسان دے واسطے ایک مسلمان دے واسطے کافی ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات دا کافی ہونا ایک مومن دے واسطے دنیا اور آخرت دی نجات دا جڑنا ذریعہ بن جاتی ہے۔ دوستو، بھائیو، بزرگو، پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اے تمام دے تمام جنتی لوگ نے، اور تمام دے تمام اے او لوگ نے کہ جنہاں دے اُتے اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی رضامندی دا جڑا نا او سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا۔ ہاں، درجات میں جڑا نا کمی بیشی ہو سکتی ہے، اور درجات میں جڑے نے او اعلیٰ ادنا ہو سکتے نے، یعنی وہ صحابہ جنہاں نے ابتدا دے اندر مشکل حالات دے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ دیتا اور دین دے واسطے، ایمان دے واسطے انہوں نے ہر مشقت، ہر مصیبت کو قبول کیتا اور برداشت کیتا، اور اس بات کا اظہار کیتا کہ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے ایمان لے آندا ہے تے اس بنا دے اتے کہ ساڈا مرنا، ساڈا جینا، ساڈی زندگی، ساڈی موت اللہ دی رضا دے واسطے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا ساتھ دینا، اے ساڈا جڑا نا اے زندگی دا مقصد ہے، مطمع نظر ہے۔ تو اللہ رب العزت دی ذات دی انہاں دے درجات باقی لوگاں دے نال او جڑے بعد وچ ایمان لے کے آئے اللہ رب العزت دی ذات دی یقیناً انہاں دی اس قربانیاں دی بنا دے تے انہاں دا مقام تے مرتبہ اللہ رب العزت دی ذات دے ہاں او بہت بہت اونچا ہے۔
تو موجودہ دور دے اندر بعض احباب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی گستاخی کرن دی کوشش کرتے، جدید علوم دے حامل لوگ اور اپنے آپ نو عقل کل سمجھن والے لوگ او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے اوتے جڑا نا الزام تراشی کرن دی کوشش کرتے نے یا اس بات کا اظہار کرتے نے کہ اللہ رب العزت دی ذات نے جڑا قرآن مجید دے وچ بات آکھی ہے نا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس تو مراد صرف وہ لوگ نے کہ جنہاں نے حدیبیہ دے مقام دے اوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ دے اوتے بیعت کی تھی، اس کو مراد کے وہ لوگ نے، حالانکہ ایسی بات نہیں، ایک بالاولا نے جتنے صحابہ نے اللہ رب العزت دی ذات نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نو اے حزب اللہ آکھیا، اے اللہ دی جماعت، اللہ دا گروہ ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اللہ رب العزت دی ذات نے تخصیص نہیں کی تھی کہ اس تو مراد بدری صحابہ نے یا اس تو مراد احد والے صحابہ نے یا اس تو مراد جڑا نا او حدیبیہ والے صحابہ نے۔ اللہ رب العزت دی ذات نے بیان فرمایا کہ جنہاں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ دیتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیتے ایمان لے آندا تے پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ دیتا ہے، اولئک حزب اللہ، اے اللہ دا گروہ، اللہ دی جماعت اور اللہ دا گروہ، اللہ دی جماعت، اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی جماعت ہے۔ تو اللہ رب العزت دی ذات نے بیان فرمایا ہم الفائزون، اے کامیاب، اے کامران لوگ نے دین اور دنیا دے لحاظ دے نال انہاں دی کامیابی تے کامرانی دا جڑا نا اللہ رب العزت دی ذات نے او اظہار کیتا ہے۔ تو بعض اتنی جسارت بھی کرن لگ پیندے نے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہاں دا جڑا انتخاب ہویا، انہاں نو خلافت واسطے چنیا گیا، اس دے اوتے بھی اعتراض کرتے نے کہ اے بنو سادہ تے ثقیف اس قبیلے دے یا اس جگہ دے بیٹھ کے جگہ دے نام ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی بیعت دا جڑا او اعلان کیتا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جلیل القدر صحابی سب تو پہلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو آکھیا کہ میں انہاں نو اپنا خلیفہ تسلیم کروں۔ اس تو پہلے اے تھوڑا جا اختلاف بنیا کہ خلیفہ کون بنے تے کنہاں دے وچوں بنے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بات آکی کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان مبارک کو سنیا ہے کہ آپ نے فرمایا سی کہ مسلمانہ دا امام پیشوا میرے بعد اگر ہوئے گا تے او قریش دے وچ او مکے والیاں دے وچ ہوئے گا۔ تمام صحابہ وہ انصاری صحابہ ہون یا او جڑے نے اے مکے دے صحابہ ہون یا دوسرے علاقے دے جڑے نے اے صحابہ کرام سارے نے اتفاق کر لیا کہ جتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات آ گئی، آپ دا فرمان آ گیا، اسی اس نو تسلیم کرنے اور اسی دے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینے۔ چنانچہ سب تو پہلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی بیعت کی تھی، پھر دوسرے صحابہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چاہیے صحابہ جلیل القدر صحابہ انہاں سارے نے بیعت کی تھی اور متفقہ طور تے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نے مسلماناں دا خلیفہ تسلیم کر لیا۔
تو اج یہ بات آکھی جاندی ہے کہ انہاں دا انتخاب ہی غلط ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتخاب ہی غلط ہویا. باب اللہ سبحا باب اللہ. اگر آج ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اس دنیا دے آن تے وہ پچھتان کے میرا انتخاب, پھر اتنی جسارت کی جاتی ہے کہ اے خلافت دا حقدار سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اور کوئی ہے. یعنی جلیل القدر صحابہ جنہوں اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے نبی دے ساتھ دے واسطے جڑا انتخاب کیتا اور جنہوں ایمان دی دولت نال اللہ رب العزت کی ذات نے اے نوازیا, انہاں دی فقاہت, انہاں دی ذہانت اور انہاں دا دین دے واسطے خدمات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انہاں دی محبت اور انہاں دی بے لوث کمٹمنٹ ایک پاسے, اور جدید دور دے جڑا نام نہاد مسلمان انہاں دا جڑا اعتراض کر دینا, عجیب منطق, عجیب بات, اتنی بڑی جسارت کر لینا کہ سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اور کوئی استا جڑا نا او حقدار ہی نہیں. اگر اتنی الفاظ کے اگر میں اس دور کے زندہ ہوندا تے میں صحابہ دے خلاف جڑا تلوار اٹھا لیندا اور میں جڑا اس طریقے دے نال کوشش کرتا. اتنی بڑی لوگ جڑا جسارت کرتے نے. تو اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے پاک کلام دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دی تعریف بھی اس انداز میں بیان کی ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد رسول اللہ نبی علیہ السلام والذین معه اور او جڑے انہاں دے نال سن, اشداء علی الکفار, کفار دے مقابلے وچ اے انتہائی زیادہ سخت نے. یعنی ایک پاسے باپ, ایک پاسے بھائی اور ایک پاسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے, ایک پاسے خاندان قبیلہ تے برادری ہے, ایک پاسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے, ایک پاسے بیٹا ہے اور ایک پاسے باپ ہے. بیٹا کفر دی طرف لڑ رہا ہے, باپ جڑا نا او دین دی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف لڑ رہا ہے. بیٹا کہندا ہے کہ ابا جان تسی میرے وار دے تھلے کئی مرتبہ آئے سو لیکن باپ سمجھ کے میں تانوں چھوڑ. تو باپ آتا ہے کہ بیٹا تو تے باپ سمجھ مینوں چھوڑیا ہے, اگر تو ایک مرتبہ بھی میرے وار دے تھلے آندا تے میں اے نہیں سی سمجھنا کہ تو میرا بیٹا ہے, میں اے سمجھنا سی کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مخالف ہے اور میں تیرے اوتے تلوار چلان تو وار کرن تو باز نہیں. اے او لوگ نے کہ جڑے ایمان دے وچ انتہائی زیادہ او سخت نے اور کفار دے مقابلے وچ انہاں دی سختی ہے. رحماء بینہم, آپس دے وچ رحیم رحم دل, آپس دے وچ ایک دوسرے دے نال محبت کرن والے, رکعن سجدہ رکوع کرن والے, سجدے کرن والے, یعنی باجماعت نمازاں ادا کرنے والے, رکوع و سجود کرنے والے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اور اے اعمال اس مراد تے کرتے نے کہ اللہ رب العزت کی ذات ساڈے اوتے راضی ہو جائے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, تسی انہاں دے چہرے دے اوتے اے سجدے دے آثار, سجدے دے جڑے نشانات اے محراب بنے تسی انہاں دے چہرے دے اوتے دیکھو گے. ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل, اللہ رب العزت کی ذات نے انہاں دی مثالاں تورات دے وچ انجیل دے وچ بیان کیتیاں نے
کزرع اخرج شطہ فآزرہ، انہاں دی مثال اس طرح ہی ہے کہ جس طرح کھیتی اے پہلیاں دے کھیتاں دے وچ اگدی ہے، ابتدا دے وچ بڑی کمزور ہوندی ہے، بڑا نازک جڑا نا اودا او پمپل نکلدی ہے، آہستہ آہستہ گروتھ ہوتی ہے، بڑھتی جاندی ہے، کھیت بھر جاندا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ مضبوط ہو جاتی ہے، وہ فاستوى على سوقه اپنے جڑا نا تنیاں دے تے کھڑی ہو جاتی ہے، یوجب الزراع کہ کسان دیکھ کے یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی ہے نا ایک کوشش ایک آوش کسان دی منن سی، انہوں نے ایک ایک پودا لگایا، ایک ایک پودے نو جڑا نا انہیں اودی آپ یاری کی، اور جدو ایک بڑی جماعت ہو گئی، بڑا گروہ ہو گیا، ہر قسم دے حواسات کو اللہ رب العزت دی ذات دے سامنے چوریاں پھیلا پھیلا کے تے انہاں نو بچایا، ایمان دی استقامت منگی اور دین دے واسطے انہاں نو کھڑا کیتا، اللہ دے رضا دے واسطے میدان وچ کھڑا کر کے تے اللہ دے سامنے التجا کی کہ یا اللہ اے میری محنت، اے تیرے بندے تیرے دین دے واسطے میرا ساتھ دین دے واسطے اے میدان دے وچ آگے نے، اللہ انہاں نو شکست، اللہ اگر انہاں نو شکست دتی تے سمجھنا یا میں سمجھا گا کہ اللہ تیرے دین نو شکست ہو، اللہ تینوں شکست ہو گئی ہے، تیرا نام لین والا جڑا نا کوئی نہیں ہوئے گا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے بہار دکھائی، نبی علیہ السلام جس طرح کسان اپنی کھیتی دیکھ کے خوش ہوتا ہے، نبی علیہ السلام خوش تھے لیغیظ بهم الکفار، اور کفار مسلماناں دی طاقت نو دیکھ کے تے او غصے دے وچ جڑا نا انہاں نو پریشانی اور انہاں نو غصہ چڑھدا ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات نے اہل ایمان انہاں دا تذکرہ اس انداز وچ کیتا ہے، نبی علیہ السلام دے صحابہ دا تذکرہ اس انداز وچ کیتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے بیان فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجر عظیما، اللہ دا وعدہ ہے ایمان والے دے واسطے اور پھر عمل صالح کرنے والے انہاں دے واسطے بخشش دا اور بڑے اجر دا۔ اللہ رب العزت کی ذات کو دعا ہے اللہ رب العزت کی ذات اہل ایمان دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت کی ذات پیغمبر دے صحابہ انہاں دے نال محبت اور انہاں دے نال اللہ رب العزت کی ذات جڑا سب مسلماناں محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔